السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر مرد و خواتین مجھ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے؟ پھر میں ان کو صرف ایک کلیہ سکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس کوئی مسئلہ آ جائے، ذہن میں کھٹکنے لگ جائے، تو اس کا حل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تم میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اس تنازع کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اور تنازع ڈسپیوٹ بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، پریشانی بھی ہے، کنفیوژن بھی ہے، تو ہم فوراً اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانا یعنی کہ قرآن مجید اور حدیث کی طرف ہے۔ تو ہم سورہ زمر کی آیت نمبر 53-54 میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ فرما دیں اے میرے بندو، جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہوں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بلا شبہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلا شبہ وہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ اس مشکل کا بالکل ٹھیک ٹھاک اپروپریٹ حل ہے، اور جو اس قدر واضح ہے کہ اس کو مزید تشریح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ رہا یہ احساس کہ گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ شاید ہی اللہ انہیں معاف فرمائے، تو اس احساس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ بندے کو اپنے پروردگار کی رحمت کی وسعت پر یقین نہیں آتا۔ مطلب وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے انسان ہے کہ ان کے دل سے وہ سختی جاتی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس کو اپنے پروردگار کی رحمت پہ یقین نہیں ہوتا، اس کی وسعت پہ، رحمت کی وسعت پہ یقین نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ایمان میں نقص اور کمزوری ہے کہ کیا وہ سارے کے سارے گناہ بخش سکتا ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے، شیطان کیش کرتا ہے نا، چکر ڈالتا ہے۔ تو اور پھر اعمال قلوب میں سے اہم ترین عمل اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہے، یعنی کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سب سے اہم ترین عمل اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہے، جبکہ ہماری امیدیں اس میں کمزور ہیں، اس معاملے میں ہماری امید کمزور ہوتی ہے، اور توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کا صحیح اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کمزور شعور اور ادراک اور یقین میں کمی کی بدولت پیدا ہونے والی الجھنوں کا حل پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے، تو اس کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہی کافی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ اور دوسری بات کی وضاحت کے لیے ایک حدیث قدسی ہے، المعجم الکبیر کی حدیث 1615۔ جناب نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جسے یقین ہو گیا کہ میں گناہ معاف کرنے پر قادر ہوں، تو میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، اور مجھے قطعاً پرواہ نہیں، بشرط یہ کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات آخرت میں ہوگی جب بندہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ اور تیسری بات کا علاج ایک اور حدیث قدسی میں آپ علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو جب بھی مجھ سے دعا کرے اور مجھ سے امید رکھے تو تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر آئے، پھر مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، تو میں اتنی مقدار میں تجھے بخشش سے نواز دوں گا۔ اور چوتھی اور آخری مشکل کا حل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو جس شخص کو یہ خیال ہو کہ اس کے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا، تو اس کے ذہنی سکون اور تسلی کے لیے یہ ساری احادیث اور آیات میں نے بیان کر دی ہیں۔ اور پھر مزید اس بات کو تقویت دینے کے لیے کہ رب کتنا کریم اور مہربان ہے، صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 129، اور بہت مشہور حدیث ہے، جس میں جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم سے پہلے زمانے میں ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس وقت زمین میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ تو اسے ایک راہب کا پتہ بتا دیا گیا۔ وہ اس کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی پروفیشنل قاتل ہوگا، تو میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ راہب نے کہا نہیں، تو اس نے اسے بھی قتل کر کے سینچری مکمل کی، 100 قتل کر لیے۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اہل زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اسے ایک عالم کا پتہ بتایا گیا۔ اس نے عالم سے کہا کہ میں نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ عالم نے کہا ہاں،
تمہارے اور توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، تم فلاں علاقے کی طرف چلے جاؤ، وہاں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اور اپنے وطن کی طرف واپس نہ آنا، وہ برا علاقہ ہے۔ چنانچہ وہ ادھر روانہ ہو گیا۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ موت نے آ لیا۔ اب اس کے بارے میں رحمت اور عذاب کے فرشتے جھگڑا کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ آدمی سچے دل سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی راہ پر چل پڑا تھا، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے تو کبھی بھلا کام کیا ہی نہیں تھا۔ اب ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے اپنا ثالث بنا لیا، جج بنا لیا، اور اس نے کہا یہاں سے دونوں اطراف کی زمین ناپ لو، یہ آدمی جس طرف کو قریب ہوگا وہی فرشتہ اس کی روح لے لے گا۔ انہوں نے زمین ناپی تو معلوم ہوا کہ جدھر کا اس نے رخ کیا تھا وہ علاقہ قریب تھا، چنانچہ رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔ اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ وہ نیک لوگوں کی بستی کے 42 بر قریب تھا، اسے نیک لوگوں میں شمار کیا گیا۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے اس طرف کی زمین کو حکم دیا کہ وہ دور ہو جاؤ، حکم دیا کہ دور ہو جاؤ، اور اس طرف کی زمین کو حکم دیا کہ قریب ہو جاؤ۔ پھر فرشتوں کو ناپنے کو کہا تو انہوں نے نیک لوگوں کی بستی کو 42 بر قریب پایا، چنانچہ اس کو بخش دیا گیا۔ اب بندے اور توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہو سکتی ہے؟ اس لیے توبہ کے جو طلبگار ہیں، جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس شیطان کے چکر میں نہ آئیں۔ اور کیا کسی کے گناہ اتنے ہو سکتے ہیں کہ وہ اس 100 بندوں کے قاتل کے گناہوں سے بڑے ہوں، یا وہ آسمان کے کناروں کو بھر لیں؟ معاملہ اس سے بھی بڑا آگے ہے، بہت عظیم ترین رب سے ہمارا واسطہ ہے۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر